نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ لقمان ہمارے سامنے ہے، مکی دور کی سورہ ہے۔ اس سورہ کا لقمان حضرت لقمان کے حوالے سے رکھا گیا۔ حضرت لقمان قدیم زمانے میں ایک اللہ کے ولی اور نہایت دانا بزرگ گزرے ہیں۔ مشہور ہے لوگوں میں کہ یہ پیغمبر تھے، لیکن پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے ولی، بڑے ولی تھے۔ اس صورت کا بنیادی مضمون ایمان و یقین اور عمل صالح کی دعوت ہے۔ ایمان و یقین، کئی صورتوں سے یہی بات چل رہی ہے کہ ایمان یقین کی حد تک پہنچنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور جو اس کے مطابق عمل ہوتا ہے یقیناً وہی عمل صالح کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں، اس میں سراسر دانائی ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو نیک عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور جن کے دل میں خلوص ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں بات سورہ بقرہ میں بھی یہی بات فرمائی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہاں بھی یہی چیز ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے جو یقین کی حد تک پہنچ گیا ہو۔ ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو محسنین کی شان ہے، اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بغیر سمجھ بوجھ کے وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث یعنی الحدیث اللہی، ایسی بات جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر کے اللہ کی یاد سے، قبول حق سے اور ہر ضروری کام سے غافل کر دے۔ ہر وہ کام کہ جو انسان جس میں اتنا مشغول ہو جائے، منہمک ہو جائے کہ اس کو کسی اور چیز کی ہوش نہ رہے۔ نماز کا وقت گزر رہا ہے لیکن پرواہ نہیں، کہیں جانا ہے کوئی پرواہ نہیں، گھر والوں کا کیا حال ہے کوئی پرواہ نہیں، بس وہ اس کام میں ڈوبا ہوا ہے۔ جیسے ناچ گانا اور ہمارے زمانے کا یہ سیل فون ایک شیطان کی آنت ہے۔ انسان دیکھنا شروع کرتا ہے، 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں، یہ آنکھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور انسان اتنا اس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی۔ اسی طرح یہ افسانے، ناول، داستانیں، ڈرامے، فلمیں، جو ہر وہ چیز جو انسان کو یاد حق سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنا مال صرف کر کے بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے ایسے شخص کا کہ جب ہماری آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو از راہ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے پہلو پھیر لیتا ہے۔ مجھے ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا تم سنا رہے ہو؟ گویا سنی انسنی کر دیتا ہے، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ فرمایا کہ اسے خوشخبری سنا دو اس بات کی، ایک دردناک عذاب کی، تم جو دنیا میں اپنے اس رویے سے اہل دین کو ستا رہے ہو، اس کی سزا میں تمہیں عذاب ملے گا اور بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے مقابل میں ایمان اور عمل صالح پر اللہ جنت النعیم عطا فرمائے گا۔
اب اللہ اپنی شان بیان فرما رہا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، ایسے ستون جو تم دیکھتے نہیں، یعنی اللہ کے قدرت کے، اس کے امر کے غیبی ستون ہیں، لیکن دکھائی دینے والا کوئی ستون نہیں۔ اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے کھڑی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے، ان پہاڑوں کو لنگر بنا دیا کہ کہیں زمین تمہیں لے کر ڈولنے نہ لگے، اور پھر اس زمین میں ہر طرح کے چوپائے پھیلا دیے، ہر طرح کے چوپائے اس میں پھیلا دیے تاکہ تم اس سے اپنی سواری کا کام بھی لو اور اپنی خوراک بھی اس سے حاصل کرو، اور بہت سے منافع ہیں جو ان سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے بڑی عمدہ نباتات اگائیں۔ تو آسمانی اور زمینی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب ارشاد ہے کہ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ تمہارے جھوٹے معبودوں نے کیا پیدا کیا، مجھے وہ دکھاؤ، یعنی جن کو میرے مقابل میں تم خدا بنائے بیٹھے ہو، کیا انہوں نے ان میں سے کوئی چیز پیدا کی یا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت لقمان اور ان کی چند نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، اور یہ نصیحتیں ایسی ہیں، قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک یہ آیتیں ایسی ہیں کہ حفظ ہونی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ لکھ کر اپنے گھر میں لٹکائیں تاکہ آتے جاتے نظر پڑتی رہے اور ہمیں یاد رہے کہ ہم کون ہیں اور ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی، حکمت عطا فرمائی تھی۔ وہ حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ جو اللہ کا شکر کا معنی ہے حق ماننا، کسی کے حق کا اقرار کرنا، احسان کا اقرار کرنا۔ تو ہم نے انہیں دانائی عطا فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کا حق پہچانے اور اس کا احسان مانے، وہی دانا انسان ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، دینے والا تو وہی ہے اور پھر ناشکری کرتا ہے، وہ بڑا ہی بے وقوف انسان ہے۔ اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اللہ غنی ہے اور حمید ہے، اگر کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو وہ از خود ہے ہی ایسا کہ قابل تعریف۔ فرمایا کہ یاد کرو کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یہ اس میں 9-10 نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کی، پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ سے کبھی شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، یہ کبھی یہ ظلم نہ کرنا ورنہ نجات نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خود بھی توحید کی معرفت حاصل کریں، شرک کو سمجھیں اور اپنے اولاد کو بھی سمجھائیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، ہم نے کس بات پہ کاربند رہنا ہے اور کس طرح کی باتوں، سوچوں اور عملوں سے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کیا۔ اب اس کے بعد اسی سے متصل ایک چیز ہے جو درمیان میں اللہ جل شانہ، یعنی لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت چل رہی ہے، درمیان میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس نصیحت کے حوالے سے ہم نے انسان کو وصیت کی، والدین سے حسن سلوک کرو، بالخصوص ماں کے بارے میں، کہ ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف جھیل کر پیٹ میں اٹھایا اور پھر اسے 2 سال دودھ پلایا۔ اس کا تقاضا ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کر، ماں باپ کا شکریہ ادا کر، میرا شکر ادا کر، ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ یہ دیکھیے کتنا لطیف فرق ہے شکر میں اور شکریہ میں۔
بس یہی فرق ہے توحید میں اور شرک میں۔ شکر صرف اللہ کا ہے، اور شکریہ جو بھی حسن سلوک کرے اس کا ادا کیا جاتا ہے۔ شکر میں عبادت کا خیال پنہاں ہے، عبادت کا جذبہ ہے، اور شکریہ میں احسان مندی ہے، وہ انسان کی ہوا کرتی ہے۔ تو میرا شکر اور ماں باپ کا شکریہ ادا کر، لوٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اور اگر ماں باپ تجھے شرک پر مجبور کریں تو دیکھو اس میں ان کی بات نہ ماننا۔ یعنی شرک ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، حتیٰ کہ ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، کیسے ہی کیوں نہ ہو، چاہے مشرک ہیں، کافر ہیں، گناہ گار ہیں، بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں، ادب پھر بھی رہے گا۔ البتہ کفر میں، شرک میں اور گناہوں میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ جو میری جانب رجوع ہوا، جو میری راہ پہ چل رہا ہے تو بھی اس کی راہ پہ چل، یہ ایک نصیحت فرما دی۔ پھر دیکھو میری ہی جانب لوٹ کے آنا ہے اور میں تمہیں تمہارے تمام اعمال کی خبر دوں گا۔ دوسری نصیحت فرمائی، یا بنی انہا ان تک فی مثقال حبۃ من خردل، میرے پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی چٹان میں پڑی ہے یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں پڑی ہوئی ہے، رائی کے دانے کے برابر، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے اپنے سامنے لا موجود کرے گا۔ خدا کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ تو بڑا لطیف ہے اور خبیر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے علم اور قدرت پر یقین ہی انسان کو صراط مستقیم پر رکھتا ہے۔ جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میرے ہر عمل کو جان رہا ہے اور میرا اللہ مجھ پر گرفت کرنے پر فوراً قادر ہے، تو یقیناً انسان سیدھی راہ پر رہے گا۔ تو بچوں کو خود بھی اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے بچپن ہی سے کہ اللہ کیسا عالم ہے اور کیسا قادر ہے۔ تو دوسری نصیحت علم اور قدرت کی۔ تیسری نصیحت نماز کی فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ، اعمال صالحہ میں سب سے اونچا عمل نماز ہے، میرے پیارے بیٹے نماز قائم رکھنا۔ چوتھی نصیحت، وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کی، بھلی بات کی، بھلے کام کی تلقین کرنا، بھلا کام لوگوں کو سکھانا، اور اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس کا حکم دینا اور برائی سے روکتے رہنا۔ یہ سماجی اصلاح کی تلقین فرمائی۔ پانچویں نصیحت، واصبر علی ما اصابک، ظاہر ہے کہ اس کام کے اندر تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو جو بھی مصیبت آئے اسے برداشت کرنا، صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر اونچے درجے کا کام ہے، یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے صبر۔ چھٹی نصیحت فرمائی، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے گال پھلا کے بات نہ کرنا، یعنی اکڑ کر، غرور کے ساتھ بات نہ کرنا، بلکہ تواضع سے۔ اس میں اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تواضع کے ساتھ بات کرو، تہذیب کے ساتھ بات کرو۔ ساتویں نصیحت، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، بلکہ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جب زمین پہ چلتے ہیں تو ہونن، دبے پاؤں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اکڑ کے چلنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تواضع کے ساتھ چلنا یہ بندگی کی علامت ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا واقصد فی مشیک، اور درمیانی چال چلنا، یہ بڑا جامع جملہ ہے۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عال من اقتصد،
جو میانی چال چلا وہ کبھی محتاج نہ ہوا۔ یہاں بھی وہی بات فرمائی گئی کہ وقصد فی مشیک، میانہ چال وہ اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نویں نصیحت فرمائی وغضض من صوتک، آواز پست رکھنا، آواز پست رکھنا۔ پست آواز یہ اللہ کو پسند ہے، پست آواز، یہ چیخنا، چلانا، دھاڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کی عجیب مثال دی، فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دیکھو جانوروں میں سب سے اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور سب سے بری آواز بھی گدھے کی لگتی ہے۔ تو چیخنے چلانے سے تمہارا روب نہیں بیٹھے گا، بلکہ تم لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ 9 نصیحتیں یا 10 نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ دیکھو آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اللہ نے وہ سب تمہاری خدمت میں لگا رکھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کتنی بڑی کائنات اس چھوٹے سے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سب کچھ انسان کی خدمت میں، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر رکھ دی۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر سمجھ بوجھ کے، بغیر کسی ہدایت کے اور کسی روشن دلیل کے وہ گفتگو کرتے ہیں، یعنی اتنے دلیر کہ پوری کائنات اللہ نے ان کے لیے پیدا کی، اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو تو جاؤ کسی اور کائنات میں جاؤ، وہاں جا کر بات کرو جہاں تمہارا کوئی خدا موجود ہو یا کوئی بھی نہیں ہے۔ رہنا اللہ کے ملک میں ہے اور پھر اس کے خلاف باتیں کرنی ہیں، یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ اللہ برداشت کرتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ دادا جس راہ پہ چل رہے تھے ہم اسی راہ پہ چلیں گے۔ یہ شیطان ہے جو ان کو جلنے کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے۔ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اخلاص کے ساتھ، اور پھر اس پر عمل بھی کرے، نیک عمل بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ عروہ کڑے کو کہتے ہیں، ایک مضبوط کڑا اس نے پکڑ لیا، یعنی اب یہ گر نہیں سکتا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی شان کیسی ہے، علم الہی، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، فرض کیجئے زمین میں جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا لیا جائے، سب درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اور سمندر روشنائی بن جائے، سب درخت قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائیں، اور صرف ایک سمندر نہیں، اس کے ساتھ 7 سمندر اور بھی روشنائی بنا دیے جائیں، اور پھر اللہ کے علوم، اللہ کے کمالات، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی شان لکھنا شروع کریں، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، روشنائی خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ما نفدت کلمات اللہ کی شان قلم کے احاطے میں نہیں آ سکتی، اللہ کی شان ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ کی معرفت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا، میں تیری پوری ثنا نہیں کر سکتا ہوں، تو خود ہی اپنی سب سے بہتر ثنا کر سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور قرآن پاک کی اس آیت نے اس کی وضاحت کر دی، اللہ کے علوم ختم نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ یہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں سب باطل ہیں۔ فرمایا کہ اب ایک اور نعمت کی طرف دیکھو، یہ کشتیاں، یہ جہاز جن پہ سوار ہو کے
تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو، ٹریڈنگ کرتے ہو، اور اب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہی شپ ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ سمندر میں یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے کرم سے چل رہی ہیں، تاکہ اللہ تمہیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ یقیناً جو بھی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے اسے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور پھر وہ منظر بھی دیکھو کہ جب بادلوں جیسی کوئی موج اوپر چھا جاتی ہے، جو سمندری سفر کرتے ہیں انہیں یہ مناظر دکھائی دیتے ہیں، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اب تو بہت آسان ہے دیکھنا۔ شپ چل رہا، اتنی بڑی موج آتی ہے کہ شپ کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ بادلوں جیسی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں، ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور انہیں اس وقت خطرہ ہوتا ہے کہ اب ڈوبے اب ڈوبے۔ اس وقت یہ خالص بندگی اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت ان کی پکار صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہ بچاتا ہے، خشکی پہ لے آتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے پھر کچھ ہوتے ہیں جو میانہ چال چلتے ہیں، یعنی اور اکثر کیسے ہوتے ہیں؟ پھر وہی خیال کیا آتا ہے فلاں نے بچا لیا، فلاں کی مدد آ گئی، فلاں یہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انکار صرف جھوٹا اور ناشکرا ہی کرتا ہے۔ اب بڑی ایک نصیحت فرمائی جا رہی ہے، اور یہ سب انسانوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرا کرو، اپنے رب کی ناراضی سے بچا کرو۔ ڈرو اس دن سے جب باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، اور اولاد بیٹا اپنے ماں باپ کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دنیا میں خدا نخواستہ آگ میں گر جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو پکڑتی۔ ابھی جو زلزلہ ہوا ٹرکی میں آیا تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے تھے، ان کے اوپر بلڈنگ گری ہے تاکہ بچہ بچ جائے، کئی بچے بچ بھی گئے۔ تو دنیا میں کوشش یہ ہوتی ہے، قیامت کا منظر اس کے بالکل الٹ ہوگا، وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہ زلزلہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ ماں باپ اپنی جان چھڑا رہے ہیں، بچے اپنے سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی بنانے کے لیے آخرت کو فراموش نہ کر دینا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تمہیں وہ دھوکے باز، وہ دغا باز، وہ تمہیں مغرور نہ کرے، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، تمہیں وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ وہ دغا باز ایک ہی دغا باز ہے سب سے بڑا، جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں، کھاؤ پیو موج کرو، یہ سب ایسی باتیں ہیں۔ اچھا، اب انسان اس سے نہیں ہٹتا تو پھر کبھی وسوسہ ڈالے گا کہ بھئی اگر جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا، تمہاری قسمت میں جنت ہے تو تم چلے جاؤ گے۔ یہ کیا تم نمازیں پڑھتے ہو، تراویح پڑھتے ہو اور عبادتیں کرتے، چلے جاؤ گے۔ اور اگر جہنم میں جانا تمہاری قسمت میں ہے تو وہاں تو عذاب ہوگا ہی، تو اس دنیا کے مزے تم کیوں اپنے خراب کر رہے ہو، موج میلہ کرو۔ اب یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ غرور، وہ دغاباز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور برباد کر دے گا، اس سے بچو۔ سورت کے بالکل آخر میں اللہ اپنے علم کا ذکر فرما رہا ہے، یہ بھی ایمان اور یقین کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ ارشاد ہے یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی کسی فرشتے کے پاس بھی اس کا علم نہیں، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام وہ بھی امر الہی کے انتظار میں تیار کھڑے ہیں کہ کب حکم ہو تو میں سور پھونکوں اور قیامت برپا ہو جائے، ان کو بھی پتہ نہیں۔
لیکن وہ ٹینشن کڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا علم، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس۔ دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو بارشیں اتارتا ہے، وہی ہے جو بارش اتارتا ہے۔ اب بارش کب آئے گی، کیسے آئے گی، محکمہ موسمیات ہمیں بتا رہا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں خبر آ رہی ہے کہ آج بارش ہوگی یا ہو رہی ہے، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ نہیں ہو رہی۔ تو ان کی جو فورکاسٹ ہوتی اس کے اندر خطا ہو جاتی ہے۔ چلیے پتہ چل گیا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن کیسی بارش ہوگی، رحمت کی ہوگی یا زحمت کی ہوگی، عذاب ہوگا، اور کتنی ہوگی، یہ اس کا جو کلی علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ وہی جانتا ہے جو کچھ پیٹوں میں ہے۔ جی، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اب اس پر پھر ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ٹھیک ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیے قدیم زمانے میں یہ جو مڈ وائف ہوا کرتی تھیں، دائیاں، ان کو اتنا یعنی یہ تجربہ ہوتا تھا کہ خاتون کے چلنے کے انداز سے پہچان لیتی تھیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور ٹٹول کر بتا دیتی تھی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ یہ الٹرا ساؤنڈ گویا کہ جدید دائی ہے۔ کیوں جی، کیسی تعبیر ہے، یہ جدید مڈ وائف ہے، یہ بتا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکا اور لڑکی تک تو پتہ چل گیا، اب اس کے بعد یہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، کتنی زندگی لے کے آ رہا ہے دنیا میں، یہ کیا کرے گا، اس کا رزق کتنا ہے، یہ علم کلی صرف اللہ کے پاس ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آ سکتا۔ تیسری چیز فرمائی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور یا کل کیا کمائے گا، یہ کسی کو حتمی اس کا پتہ نہیں۔ انسان لکھتا ہے اپنی ڈائری میں کل یہ کروں گا، وہ پلاننگ ہے اس کی، لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے ڈیل کرنی ہے، اس کے پاس جانا ہے، لیکن یا وہ چلا گیا یا یہ چلا گیا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو حتمی علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے، انسان صرف اندازے کرتا ہے۔ پانچویں چیز فرمائی وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں موت آئے گی، کہاں مرے گا، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں آپ ذرا سوچ سکتے ہیں انسان کا ارادہ کیا تھا اور موت کہیں آئی، تو کسی کو کچھ معلوم۔ تو یہ پانچ چیزیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا علم کلی اور بلا واسطہ علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، لہٰذا جب ہمارا اللہ ایسا ہے تو ہمیں اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں اللہ کی ذات اور اس کے علم اور قدرت کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ لقمان ختم ہوئی۔